بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عالم ناسوت۔ یہ روح کی تخلیق کے مدارج کا 5واں حصہ ہے اور باقی کے جو 4 حصے ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کے وہ سب بھی دیکھ لیں، اور اگر آپ کو ایک بار دیکھنے پر سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو بار بار دیکھیں، اور یقیناً اس سے آپ کو ضرور وہ سب باتیں سمجھ آ جائیں گی جو پہلی مرتبہ سمجھ نہیں آتی۔ تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عالم خلق میں آتے ہی روح نے اس ننھے منھے وجود کو دیکھا جو حلق پھاڑ پھاڑ کر اس دنیا میں آنے کا اعلان کر رہا تھا۔ انسان بیچارہ کتنا کمزور، کیسا بے بس ہے۔ اس سمے روح کو اپنی پیدائش کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب خود اپنا وجود اس کے لیے ایک معمہ تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی ولی کا وہ پہلا نقش حافظے کے پردے پر ابھر آیا۔ اس لمحے اگر میرا رب مجھے سہارا نہ دیتا تو وجود کے اس صحرا میں خود اپنی ذات سے ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی۔ ولی کی ہستی سراپا رحمت ہے۔ یہ مجبور و لاچار وجود اس وقت رحمت کا کس قدر مستحق ہے۔ یہ میرا ہی عکس ہے، یہ میرا ہی جزو ہے۔ روح کے اندر رحمت کی روشنیاں متحرک ہو گئیں اور ان روشنیوں نے اس نوزائیدہ بچے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس بچے کے ساتھ ولی کی مضبوط پناہ گاہوں میں ہے۔ یہ کمزور، نادان اور نازک سی ہستی خود اس کا شعور تھا، جیسے پانی کا بلبلہ جس کی سطح انتہائی نازک ہوتی ہے اور اندر سے خالی ہوتا ہے۔ یہ خلا روشنیوں سے خالی ہے۔ اسے یقین نہ آیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے باطن پر نظر ڈالی۔ وسیع و عریض دریا کی سطح پر جو اس کے رب، اس کے ولی، اس کے دوست کا نور چمکتی لہروں کی طرح اس کی طرف بہتا دکھائی دیا۔ وہ اندر ہی اندر اس نور سے مخاطب ہوئی، یا ولی، میری ذات کا کوئی خلا تمہارے نور سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ذات کی حقیقت تم ہی ہو۔ میں تو پانی کا یہ بلبلہ ہوں جس کے اندر خلا ہے۔ اس کے اندر اپنی گم مائنگی کا احساس ابھر آیا۔ میں تو صرف مٹی ہوں، خاک ہوں جو صحراؤں میں ہوا کے ہلکے سے جھونکے کے ساتھ اڑتی پھرتی ہے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس درد نے پھر اسے اس کی رب کی یاد دلا دی۔ اسے یاد آیا ولی نے کہا تھا وہ دنیا میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ جہاں بھی جائے گی اس کے رب کی نظر اس پر رہے گی۔ شعور کی اس ہستی اور مٹی کے اس پتلے نے آنکھیں کھولیں اور اپنے رب کی نظر کی روشنی کی تلاش میں مٹر مٹر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اسی کی طرح مٹی سے بنے ہوئے ایک پتلے سے ٹکرائی۔ اس کی نظروں سے اپنے رب کی روشنی اور رحمت نظر آئی۔ وہ سمجھی یہ میرا خالق، میرا رب ہے۔ ایک دم اس کے ہونٹوں میں حرکت ہوئی اور ذہن کا خیال الفاظ میں ڈھل گیا۔ وہ اس پتلے کو ماں کہہ کر پکار اٹھی۔ ربوبیت کی تجلیاں گرنے لگیں۔ نور کے بادلوں سے رحمت کی گھٹائیں برسنے لگیں۔ رحمت کی ایک بوند میں اس کے ولی کی محبت کی مٹھاس تھی۔ وہ ماں کے سینے سے چپک گئی۔ ماں کے بدن میں ولی کی خوشبو تھی۔ اس کا جی ایک لمحے کو ماں کی آغوش سے جدا ہونے کا نہ چاہتا۔ وہ اپنے رب کی محبت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ماں اس کے لیے ولی کی قائم مقام بن گئی جو دنیا میں اس ننھی منھی جان کو ہاتھ پکڑ کر قدم قدم چلا رہی تھی۔ ماں ہر دم اسے اللہ کی یاد دلاتی۔ جب بھی وہ ماں کی زبان سے اللہ کا نام سنتی، اس کے ذہن کے پردے پر ولی کا عکس ابھر آتا۔ یہ عکس پیار بھری نظروں سے مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا محسوس ہوتا اور وہ سوچتی، ماں ٹھیک ہی کہتی ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کا جی چاہتا وہ اللہ کو ماں کی طرح اپنی نظر کے سامنے دیکھ سکتی۔ دنیا میں آہستہ آہستہ اس کا شعور بڑھتا رہا اور شعور کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی نشوونما پاتا رہا۔ روح خوب جانتی تھی کہ یہ شعور ہی میری پہچان ہے۔ مجھے اس شعور کے ساتھ ہی اپنے رب کو پہچاننا ہوگا۔ وہ اپنے شعور کو اس دنیا کے غلط رنگ سے بچانا چاہتی تھی۔ اچھے اور برے کی پہچان اس نے اسی دنیا میں سیکھی۔ اس طرح کتنی روحیں اس دنیا میں اپنے اپنے جسموں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔
دن بھر وہ جسم کا بوجھ اٹھائے ادھر سے ادھر چلتی پھرتی اور رات کو تھک کر جسم کو احتیاط سے سلا کر خود اکیلے دریا کنارے آ جاتی۔ اس کی نظریں دریا کے دوسرے کنارے پر جا لگتی اور دریا کی لہروں پر عشق کے پیغام آنے جانے شروع ہو جاتے۔ اس کا ولی اس سے حسین جنتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے وعدے دہراتا اور وہ پھر دن بھر اپنے جسم کو اٹھائے ان جنتوں کی جانب سفر کرنے لگتی۔ رات کو دریا کی لہروں پر وہ ولی جن راستوں کی نشاندہی کراتا، دن کے اجالے میں شعور کی نظر اسے پہچان نہ پاتی۔ شعور کی ایسی ہی غلطیوں نے روح کو مضمحل کر ڈالا۔ اس کا جی چاہتا یہ سفر جلدی سے ختم ہو جائے یا پھر اس کا رب، اس کا ولی اس دنیا میں چلتا پھرتا اسے کہیں مل جائے تاکہ وہ اس دنیا میں بھی اس کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ کا تصور ہر دم اس کے ذہن پر چھایا رہتا، نظر اس کی جستجو میں دنیا میں بھٹکتی پھرتی۔ شعور کی نظر ہر شے میں کوئی نہ کوئی خامی دیکھ لیتی اور دل یہ کہتا اللہ کی ہستی ہر برائی سے پاک ہے۔ رفتہ رفتہ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی طرح کتنے ہی لوگ اپنے خالق اور اپنے رب کی تلاش میں دنیا میں سرگرداں ہیں اور اسی میں دنیا کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت خداوندی نے ان کے ذہنوں سے عالم ارواح اور عالم برزخ کی زندگی کے نقوش مٹا دیے ہیں۔ اس نے سوچا اگر گزشتہ زندگی کے نقوش دنیا میں قائم رہتے تو انسان کا ارادہ پیدا نہ ہوتا، دنیا میں اس کی حیثیت ایک روبوٹ جیسی ہوتی جس کی اپنی کوئی حرکت نہ ہوتی، پھر انسان کو خود اپنی ذات کا شعور نہ ہوتا، اور جب اپنی ذات کا شعور نہ ہوتا تو خالق کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ خالق کو پہچاننے کے لیے مخلوق کو اپنی ذات سے آگاہی ضروری ہے۔ وہ سوچنے لگی دنیا کی ساری زندگی خود آگاہی کی منزلیں ہیں۔ اگر عالم ارواح کی طرح روح کا رابطہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں بھی قائم رہتا تو اللہ اور بندے کے درمیان بندے کا ارادہ نہ ہوتا، بلکہ بندے کا ہر کام اللہ کے امر کی حرکت بن جاتا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک روشنی آئی اور ایسا لگا جیسے بند کمرے میں ایک روزن کھل گیا ہے۔ اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر گئیں، دل میں امید کے چراغ جھلملانے لگے، تن بدن ایک عجیب سرور میں ڈوب گیا۔ دنیا کی اس بے کیف زندگی میں پہلی بار اسے زندگی کے لطف و نعمت کا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے محبوب نے اس کے گھر کے چور دروازے کا سوراخ لگا لیا ہے۔ وہ اس کے دل کی دہلیز پر چپکے سے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ محبوبیت کا یہ تصور اس کے اندر بڑھتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وجدانی کیفیات میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ تصور کی اس روشنی نے اس کے سارے بدن کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی اور تصور کی روشنیوں نے نظر کی روشنی کے ساتھ مل کر امید کے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ ان تانوں بانوں میں حقیقت کے خاکے ابھرنے لگے۔ حقیقت کا ہر خاکہ اس کے محبوب کا ایک جلوہ تھا اور ہر جلوہ اس کے ولی، اس کے رب کی ایک صورت تھی۔ نظر ان جلووں پر ایک لمحے کو ٹھہر گئی اور محبوبیت کا تصور شعور میں منتقل ہونے لگا۔ اس کا بدن عشق کی گرمی سے پگھلنے لگا۔ شعور کے پردے پر ولی کا عکس نمودار ہوا۔ عشق کی آگ شعور کے سانچے میں ڈھل کر الفاظ بن گئی۔ یہ الفاظ زبان کے راستے باہر نکلنے لگے۔ اس کا بدن سجدے میں گر گیا اور زبان پر کلام الہی جاری ہو گیا۔ جسم کا رواں رواں حق کے اقرار میں سربسو ہو گیا۔